السلام علیکم۔ اب ہم دیکھتے ہیں تھرڈ ایئر کے لیکچر میں تعلیم جسمانی کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ اہمیت اور افادیت ہم پچھلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تعلیم جسمانی کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ مزید ہم اس کے بارے میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہم ذہنی نشو و نما کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب انسان جو ہے تعلیم جسمانی کو اپناتا ہے تو اس کی ذہنی نشو و نما کیسے ہوتی ہے۔ یونانی مفکر روسیو کہتا ہے کہ اگر آپ بچوں کو ذہین بنانا چاہتے ہیں تو انہیں لگاتار ورزش دیجیے اور اچھی غذا مہیا کیجیے، خود بخود ذہین بن جائیں گے۔ لہٰذا اس مفکر کے قول سے تعلیم جسمانی کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، یعنی ہم ساتھ ساتھ جو ہے صرف پڑھائی نہیں کر رہے بلکہ ورزش بھی کر رہے ہیں، کھیل کود بھی کر رہے ہیں، اپنے جو ہے ہم عمر دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، تو ہماری جو ہے ذہنی نشو و نما بہت اچھی طریقے سے ہوگی۔ اس کے بعد ہے ہر کی نشو و نما کے لحاظ سے اہمیت۔ تعلیم جسمانی مختلف کھیلوں کا مجموعہ ہے جس میں جمناسٹک ایک کھیل ہے۔ جمناسٹک کرتے کرتے جمناسٹ اپنی حرکات پر اس قدر عبور حاصل کر لیتا ہے کہ جب وہ محدود رقبے پر دوڑتے ہوئے فضا میں جمپ کر کے 2 قلابازیاں مکمل کر کے گدے پر اترتا ہے تو تماشائی اس کی جمالیاتی یعنی خوبصورتی منظم حرکات کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جمناسٹ اپنی منظم حرکات سے اپنے عضلات اور جوڑوں میں اس قدر لچک پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی ٹانگیں اپنی گردن کے گرد لپیٹ لیتے ہیں، اس طرح وہ گیند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ تعلیم جسمانی کی اہمیت اس لحاظ سے مسلمہ ہے کہ اس کی سرگرمیوں سے انسانی جسم کی حرکات اپنی معراج تک پہنچ جاتی ہے، یعنی وہ حرکاتی نشو و نما میں اس قدر وہ ماہر ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی باڈی کو کسی بھی طرف موو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فرصت کے لمحات کے بہترین استعمال کے لحاظ سے اہمیت۔ جسمانی تعلیم جو ہے فرصت کے لمحات کا بہترین استعمال ہے۔ جب آپ فارغ ہو گئے ہیں، آپ اپنے بہنوں کے ساتھ یا اپنی کزنس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی اپنائیں، اس طرح کی کھیل کود کریں جس کی وجہ سے آپ اپنی دوسری تمام تر ٹینشنز اور پرابلمس کو بھول کر آپ صرف اور صرف گیم پر فوکس کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کی ذہن کی نشو و نما بھی ہوتی ہے اور اپنے فرصت اوقات کا بہترین استعمال بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسے ایکٹیویٹیز کو نہیں اپنائیں گے تو ہم موبائل پر، ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر کچھ ایسا غلط دیکھیں گے، ان کی طرف ہمارا دھیان جائے گا۔ ہم ناولز پڑھیں گے تو ویسی دنیا، ویسی جو ہے اس کو حقیقت میں اپنانے کی کوشش کریں گے، تو اس طرح ہمارا دھیان جو ہے غلط چیزوں کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو کھیل کود میں صرف کر لیں گے، ہم باڈیلی بھی، فزیکلی بھی ٹھیک رہیں گے اور ہمارا جو ہے مینٹلی ہوگا، وہ بھی مینٹل ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لحاظ سے اہمیت۔ یہ بھی جیسا کہ میں پیچھے آپ کو بتایا کہ آپ جو ہے جب کھیل کود میں لگ جاتے ہیں تو اپنی پریشانی کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے دوستوں کی وجہ سے یا اپنی فیملی میں جو حسد، بغض، کینہ جیسی بیماریاں، احساس کمتری، نفسیاتی الجھنیں اور تفکرات جیسی بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں، تو کھیلنے کی وجہ سے وہ ان سب سے انسان چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ آج کل کے جو نوجوان ہیں اسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر دوسرے بچے کو پکڑ کے دیکھ لو، 9th 10th کے ہیں لیکن ڈپریشن ہے، سٹریس میں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ان کی صرف سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف بالکل نہیں جا رہے، صرف بیٹھے رہتے ہیں اور ٹینشن لیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی کو اپنانا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے 11 نامیاتی نظاموں میں بہتری پیدا کرنے کے لحاظ سے اہمیت۔ جب ہم کھیل کود میں جاتے ہیں تو ہمارا نظام دوران خون حرکت کی وجہ سے، اور نظام تنفس، نظام اعصاب کہتے ہیں جو ہمارا دماغی نظام ہوتا ہے، سب سے ضروری دماغی نظام ہی ہوتا ہے، کیونکہ دماغی نظام میں جو ہماری نروز ہوتی ہیں پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، ہم جو ہے حاضر دماغ اپنے کام میں ایکٹیو نظام اعصاب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نظام انجذاب، نظام اخراج، فضلات، نظام غدود، یہ ساری جو ہیں حواس خمسہ اور ہڈیوں کے نظام کی کارکردگی بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھتی ہے، جس سے عام صحت پر انتہائی خوشگوار اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد قامتی نقائص دور کرنے کے لحاظ سے اہمیت۔ اس کی سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ 3 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو حسین و جمیل، خوبصورت پیدا کیا ہے۔ قامتی نقائص انسان کی اپنی کوتاہیوں اور لاپرواہی مختلف بیماریوں اور حادثات کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ کوئی حادثہ وغیرہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا کوئی بازو، ٹانگ یا کندھا اس طرح ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یا پھر آپ جو ہے بہت زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے، یا جو ہے جھک کر پڑنے کی وجہ سے آپ کے کندھوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے، یا اس طرح کوئی بھی پریشانی کی وجہ سے، یا پھر سستی اور کاہلی کی وجہ سے کوئی بھی قامتی نقص آپ کو لگ جاتا ہے، انسان اپنے قامتی نقص اور ان کو چھپانے کے لیے مصنوعی طریقے اختیار کرتا ہے۔ حالانکہ تعلیم جسمانی کے بھرپور پروگراموں میں شامل اصلاحی ورزشیں قامتی نقائص کو جڑ سے اکھیڑ کر
رکھ دینے کی خوبیوں سے مالا مال ہے. یعنی اگر ان کو ہم میڈیسن وغیرہ لینا شروع کر دیں یا اس طرح، ان سے دور نہیں ہوتی جب تک آپ جسمانی سرگرمی کو نہیں اپناتے. جب آپ کسی جسمانی سرگرمی کو اپناتے ہیں تو آپ کی جو ہے تمام تر اقامتی نقائص وہ دور ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے بے راہ روی کے تدارک کے لحاظ سے اہمیت. بے راہ روی تدارک وہی جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ انسان جو ہے اپنا فارغ وقت جو ہوتا ہے وہ اپنی بری کمپنی میں اگر گزارنا شروع کر دے تو اس میں مختلف قسم کی بیماریاں، نوجوان عمر کے جو لڑکے ہوتے ہیں ان میں نشہ، سگریٹ، شراب ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں. پھر وہ بعض کا چوریوں ڈکیٹیوں پر بھی لگ جاتے ہیں. تو ایسی پریشانیوں سے انسان بچا رہتا ہے جب وہ اپنا وقت ایکٹیویٹیز میں، کھیلوں میں گزارنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد احساس برتری کی تسکین کے لحاظ سے اہمیت. نوجوان نسل کی کوشش ہوتی ہے کہ منفی اقدامات سے دوسروں پر برتری اور سبقت حاصل کریں، لیکن تعلیم جسمانی اس کی منفی کرتی ہے اور احساس برتری حاصل کرنے کے لیے کھیلوں کے میدان مہیا کرتی ہے، جہاں سے سمیع اللہ، عمران خان، وسیم اکرم اور جہانگیر خان جیسے عظیم احساس برتری کے مالی کھلاڑی جنم لیتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد اس کے کردار کی تشکیل ہوتی ہے. تفریحی مواقع مہیا کرنے کے لحاظ سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اولمپکس ہوتے ہیں، ورلڈ کپ ہوتا ہے جیسے ہاکی کا ورلڈ کپ، فٹ بال کا ورلڈ کپ، تو یہ جو ہے ان کو بڑا انجوائے کرتے ہیں لوگ ان میں، ان کو دیکھ کر. پھر اس کے علاوہ چھوٹے پیمانے پر بھی بہت ساری گیمز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی بوریت، ذہنی دباؤ، تھکن اور الجھنوں سے نجات مل جاتی ہے. اس کے بعد ہے فطری صلاحیتوں میں ترقی کے لحاظ سے اہمیت. انسان کے اندر بہت سی صلاحیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو عام زندگی میں ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ کھیل کے میدان پر اترتے ہیں تو ان کی ساری پوشیدہ صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں. پھر ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی وہ اچھا اسپورٹس مین بن جاتا ہے. اس کے اندر دیانتداری آ جاتی ہے، وہ وعدہ کرتا ہے تو پھر اس کو وعدے کو پورا کرتا ہے، جھوٹ چھوڑ دیتا ہے. ایسی اس کے اندر بہت سی اچھی عادتیں آ جاتی ہیں. پھر بڑھتی ہوئی آبادی کی روم تھام کے لحاظ سے اہمیت. اس کے بعد ہے اعصاب اور عضلات میں باہمی تعلق کے لحاظ سے. یہی بھی ہے کہ اعصاب سے مراد آپ کا دماغ اور عضلات سے مراد آپ کا جسم ہے، یعنی آپ کے دماغ اور جسم میں اچھی ہم آہنگی آ جاتی ہے، یعنی جو آپ کا دماغ سوچتا ہے پھر وہ آپ کے ہاتھ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے سماجی شعور میں ترقی کے لحاظ سے اہمیت. اس طرح سماجی شعور کہتے ہیں معاشرے کو، یعنی کھلاڑیوں کو آپس میں مل بیٹھنے اور کھیلنے کے مواقع میسر آتے ہیں جن سے کھلاڑی ایک دوسرے کی ثقافت، تہذیب، رسومات اور عادات سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لیتے ہیں اور اس طرح ان میں سماجی شعور جنم لیتا ہے. اس کے بعد ہے جسمانی مدافعتی قوت پیدا کرنے کے لحاظ سے اہمیت. تعلیم جسمانی کی سرگرمیوں کا ایک کرشمہ یہ بھی ہے کہ جب نوجوان نسل انہیں اختیار کرتی ہے تو ان کے 11 کے 11 نامیاتی نظاموں کی کارکردگی اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہے، جس سے نوجوانوں کے جسموں کا بیماریوں کے خلاف مدافعتی نظام ایٹمی صورت اختیار کر لیتا ہے. اس طرح کسی قسم کی کوئی بیماری نوجوانوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. اس لیے تعلیم جسمانی کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم فٹ نہیں رہ سکتے. اللہ حافظ.